حاجی صاحب کافی بیمار تھے۔ کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے رہے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بھی بہت دشواری کا سامنا تھا۔ نقاہت اتنی تھی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ چودھری صاحب نے انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ حاجی صاحب نے چہل قدمی کرتے کرتے 10 چکر لان میں لگائے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کس چیز نے اثر کیا؟ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی پیتھی، کوئی تھراپی، آخر یہ کمال کس نے کر دکھایا؟ حاجی صاحب کہنے لگے، چودھری صاحب میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر، حکیم اور ہسپتالوں والے بے روزگار ہو جائیں، سارے ہسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے پڑ جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا ہے؟ چودھری صاحب کہنے لگے، ہمیں بھی تو بتائیے کون سا ایسا نسخہ آپ کے ہاتھ آیا ہے جو ساری دنیا کو ٹھیک کر دے؟ حاجی صاحب کہنے لگے، میرے ایک ملازم کی والدہ فوت ہو گئی، وہ چھٹی پر چلا گیا۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے رکھ لیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا، آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا، ایک دن میں گھر سے باہر تھا کہ سیلاب آ گیا۔ میری امی، ابو، بھائی، بہن سب سیلاب میں بہہ گئے۔ میرے مال مویشی، گھریلو سامان اور زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا اور مجھے بے دخل کر دیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کا بھی محتاج ہوں۔ اس لیے کسی کے سر پر بوجھ بننے کے بجائے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اب آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا دل پسیج گیا۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھنا چاہو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے مینیجر سے کہا، اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے سکول میں داخل کروا دو۔ بچے کا سکول داخل ہونا ہی تھا، اس کی دعاؤں نے اثر کیا اور قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے کہ میں اچانک کیسے اتنا ٹھیک ہو گیا۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوا دیا۔ اب تو میں بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا، شہر سے 5 اور ایسے بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اسی سکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور کہکہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور کہنے لگے، میں اب نہیں گروں گا،
اس وقت تک جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لائے۔ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔